بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، فاطر السماوات والارض ہے، ساری کائنات کا داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز، غوث اعظم، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا رب العالمین۔ درود و سلام فخر الرسل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شاف محشر، والی بطحا، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت کائنات، فاتح ابواب الجنہ، میرے اور آپ کے پیر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ و امامنا فی الآخرہ، امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزت احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں اعلان کیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ کائنات کے لوگوں کے اوپر خال کی ارض و سما کی طرف سے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے اور مال و زر عطا کیا ہے۔
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو شخص مال ہونے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود حج یا عمرہ نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کائنات کے لوگوں سے، پورے جہان سے غنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، کلمہ شہادت پڑھنا، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کو دینا، سال کے بعد جس انسان پہ زکوٰۃ پڑے، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، سفر کا کرایہ اس کے پاس موجود ہے، اس پہ اللہ رب العالمین نے زندگی میں 1 مرتبہ حج کو فرض کیا ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ گویا اسلام کی 5 بنیادوں میں حج ایک بنیادی رکن ہے، اور ہر مسلمان جس کو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے، مال و زر عطا کیا ہے، اس پہ زندگی میں 1 مرتبہ یہ فرض ہے۔ ہم دنیا کائنات میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، ایام کو بتاتے ہوئے بے شمار نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن آپ نے پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک میں سنا تھا کہ یہ جو ایام ذوالحجہ کے ہیں، ان جیسے ایام پورے سال میں موجود نہیں۔ پورے سال کے دن ان چند ایام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان ایام کے اندر اللہ خالق کائنات نے مسلمانوں پہ حج کو فرض کیا ہے۔ انسان پورے سال کے اندر حج کے فریضے کو ادا نہیں کر سکتا، یہ ذوالحجہ کی 8 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک ادا کیا جاتا ہے۔ حج اتنی زیادہ شان و شوکت والی، مقام و مرتبے والی، عظیمت والی عبادت ہے کہ کائنات کے امام سے کسی شخص نے سوال کیا، ای العمل افضل عند اللہ، اللہ کے محبوب ایسا عمل بتلائیے جو رب کے نزدیک بہت زیادہ عظمت والا ہو، ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا الحج مبرور، حج مقبول، حج انسان کا رب العالمین کے لیے ادا کرنا یہ دنیا میں بہت بڑا عمل ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو انسان بھی حج کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام کو باندھے گا، تو احرام باندھنے کے بعد وہ انسان فلائٹ پہ بیٹھ کے، فلائٹ کا سفر کر کے یا کشتیوں کے ذریعے یا پیدل جا کے، جس طرح کسی انسان کے پاس طاقت اور قوت ہے یا جو اسباب اس کو مہیا ہیں، دور والے تو سواریوں میں سفر کر کے جائیں گے، لیکن قریب والے پیدل چل کے بھی حج کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کی اس توحید کے نغمے کو پکارا جائے گا، بلند کیا جائے گا، تو انسان بیت اللہ کے اوپر اس کی نظر پڑے گی، بیت اللہ کے قریب جائے گا، تو وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ 7 چکر بیت اللہ کے لگائے گا، اور حجر اسود سے پہلا چکر اس کا شروع ہوگا۔ کون سا حجر اسود؟ جس کے بارے میں ترمذی میں حدیث پاک ہے، نعت کے وحی علیہ السلام نے فرمایا نزل حجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے کائنات کے لوگوں، یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد نے، ان کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا۔ تو حجر اسود کو اگر تو بوسہ دینا انسان کے لیے آسان ہو تو بوسہ دے کے بیت اللہ کے طواف کو شروع کیا جائے گا،
اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اشارے سے اس کو استلام کیا جا سکتا ہے، جو کہ نبی مکرم علیہ السلام سے چھڑی کے ذریعے سے اشارہ کر کے اپنے ان 7 چکروں کو شروع کرنا آپ سے ثابت ہے۔ تو 7 چکر بیت اللہ کے لگانے کے بعد مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی پکڑو، نماز کی جگہ پکڑو۔ تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد وہاں پہ 2 نفل ادا کیے جائیں گے اور زمزم کو پیا جائے گا، وہ زمزم جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا، فاتح ابواب الجنہ نے فرمایا شفاء لما شرب لہ، جس نیت سے جس بیماری سے شفا کے لیے اس پانی کو پیا جاتا ہے اللہ اس سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دیتا ہے۔ تو آب زمزم کو پینے کے بعد صفا مروہ کی سعی کی جائے گی، جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ فرمایا بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو شخص بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو صفا مروہ کی سعی کرنا اس کے انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو صفا سے اس کے چکروں کو شروع کیا جائے گا اور مروہ پہ اختتام کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان اس نے حج تمتع کرنا ہے تو وہ طواف افاضہ کر کے اپنے احرام کو کھول دے گا، لیکن اگر کوئی انسان اس نے حج قران کرنا ہے، حج قران کا معنی ملانا یا ملنا، یعنی ایک انسان نے یہاں سے حج اور عمرے کی نیت کی، اپنے ساتھ قربانی لی، تو اس کا حج قران شمار ہوگا۔ یہ سارے کے سارے ارکان کو ادا کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھولے گا نہیں، بلکہ حج کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھولے گا۔ اور جس نے حج تمتع کرنا ہے، تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، تو وہ انسان عمرہ مکمل کرنے کے بعد طواف افاضہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول دے گا تو اس انسان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمرہ کیا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہن۔ میرے نبی نے فرمایا ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک جتنا بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، 8 ذو الحجہ کے دن جس حاجی نے حج کرنا ہے وہ احرام باندھے گا، تکبیرات کو پکارے گا اور سب سے پہلے مینا کے اندر جائے گا۔ وہاں پہ جا کے تو یہ انسان ظہر عصر مغرب عشاء چاروں نمازوں کو پڑھے گا اور قصر ادا کرے گا۔ اگلے دن 9 ذو الحجہ کی فجر کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ حاجی عرفات میں جائے گا اور عرفات کے اندر ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرے گا۔ یہ قصر سفر نہیں بلکہ قصر حج ہے، یعنی سفر کی وجہ سے انسان نے یہ نماز قصر نہیں پڑھی بلکہ حج کی وجہ سے محمد کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ حج میں ان مقامات پہ نماز کو قصر کیا کرتے تھے۔ عرفات کے اندر حاجی ظہر اور عصر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد سورج کے غروب ہونے تک وہیں پہ رہے گا، اور جب سورج غروب ہو جائے گا تو یہ 9 ذو الحجہ کی شام کو سفر کر کے مزدلفہ میں جائے گا۔ وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جو کہ قصر ہی ادا کرنی ہے، پھر صبح اذان فجر جب 10 ذو الحجہ کو ہوگی تو یہ فجر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد مینا کا رخ کرے گا۔ مینا میں جا کے جمرہ عقبہ یعنی سب سے بڑا شیطان حاجی اس کو کینکریاں مارے گا۔ اس کو کینکریاں مارنے کے بعد چونکہ یہ قربانی کا دن ہے تو اس میں حاجی کے لیے
عید کی نماز کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی کرے گا، اپنی حجامت اور کٹنگ کروائے گا، اور کٹنگ کرنے کے بعد طواف افاضہ کر کے اس انسان کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اس حج کے مکمل ہونے کے بعد یہ انسان 11، 12 اور 13 ذوالحج کی تینوں راتیں منا کے اندر گزارے گا۔ اگر 11 اور 12 کی رات منا میں گزارنے کے بعد یہ اپنے فلیٹ میں یا اپنے علاقے کی طرف واپس چلا جائے تو اس انسان کا حج یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، حج کتنا بڑا عمل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا امت مسلمہ پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ مقام ہے، بہت زیادہ مرتبہ ہے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث کو سماعت کیجیے۔ آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا، سائر الراسی، ایک بندہ اپنے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اپنے جسم کے اوپر مٹی کو ڈلواتا ہے اور ڈیروں رقم خرچ کرنے کے بعد بیت اللہ میں تشریف لے کے جاتا ہے، کعبۃ اللہ میں جاتا ہے، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسوؤں کو بہاتا ہے اور یا ربی کے الفاظ پکارتا ہے کہ اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ میری التجاؤں کو قبول کر لے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے پاپوں کو معاف کر دے، یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، اللہ میں نے زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن کائنات کے امام نے فرمایا تھا، فرمایا اللہ کہتے ہیں ماتم حرام، مشرب حرام، ملبس حرام، مزی بالحرام۔ اے حاجی صاحب، اے عمرہ کرنے والے، اے لمبا سفر کر کے آنے والے، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا پہننا، تیرا خون، تیرا جسم کی بوٹیاں، یہ ساری حرام کے مال سے پلی ہیں۔ تو نے دنیا میں مال کو جمع کیا، تو نے یہ نہیں دیکھا یہ حلال کا مال ہے یا حرام کا مال ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا، ہر انسان آج کل چاہتا ہے کہ میں دنوں کے اندر امیر ہو جاؤں، میرا بینک بیلنس مضبوط ہو جائے، میرے پاس پلاٹ آ جائیں، میں اچھی سوسائٹی میں گھر بنا لوں، میں اچھی سوسائٹی کے اندر پلاٹ لے لوں۔ لیکن کوئی انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ تو آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ رب کے سامنے حاجی یا عمرہ کرنے والا دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتے ہیں تو نے حرام کا مال کمایا، اس سے تیری پرورش ہوئی، تیرا لباس ان حرام کے پیسوں سے بنا، یہ حرام تو نے حرام کے پیسوں سے لیا، یہ تیرے جسم کا خون، تیرے جسم کی بوٹیاں، تیرا کھانا پینا، تیرا چلنا اٹھنا بیٹھنا، تیرے زندگی کے لوازمات، تیرے سارے کے سارے کام یہ حرام کے مال سے ہو رہے ہیں۔ انا یستجاب لکم، اے لمبا سفر کر کے آنے والے حاجی رونے والے، البتہ میں رب العالمین تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں۔ تو میرے محترم بھائیوں، حج جتنا بڑا فریضہ ہے، لیکن اگر حرام کے مال سے، ملاوٹ کے مال سے، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، محمد ذیشان علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کے، کم تول کے مال تو بنا لیتا ہوں، لیکن حج کرنے کے لیے بھی جاتا ہوں تو رب العالمین میرا حج بھی قبول نہیں کرتے، میرا عمرہ بھی قبول نہیں کرتے، اور وہاں پہ مانگی ہوئی میری دعاؤں کو بھی اللہ قبول و منظور نہیں فرماتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے اخلاص اپنے دلوں میں پیدا کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑا مال ہے، تھوڑی دنیا کی آرائش ہیں، تھوڑی دنیا کے اندر نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ حلال کا مال کھاتے ہیں، تو آمنہ کے لال علیہ السلام کی حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا
بے شک کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ دنیا کے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیکوکار، تہجدیں پڑھنے والے، اشراقیں ادا کرنے والے، پانچوں نمازوں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے، ایسے بندے کے اوپر قیامت کے دن رشک کریں گے کہ اللہ نے ان کو بڑے بڑے مرتبے دے دیے۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو تجارت کرتے تھے اور امانت داری سے کرتے تھے۔ امانت دار تاجر قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ انبیاء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، حج کتنا بڑا فریضہ ہے۔ نبی اکرم نعت کے وحی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان حج کرتا ہے اور حج کے اندر یہ انسان فوت ہو جاتا ہے، یعنی صحیح بخاری میں، نسائی، ترمذی، مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک انسان حج کر رہا تھا، اپنی سواری پہ بیٹھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تسبیحات کو، یہ تکبیرات کو پکار رہا تھا، اللہ کی وحدانیت کو پکار رہا تھا۔ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اللہ میں کعبۃ اللہ کے قریب آ گیا ہوں، اللہ یہ تیرے نبی کا علاقہ ہے، یہاں تیرے پیغمبر پیدا ہوئے تھے، اللہ یہاں پہ ہزاروں انبیاء نے عبادت کی، اللہ یہاں پہ انبیاء آتے رہے وقت وقت پہ، تیرے انبیاء کے صحابہ ان مقامات پہ آیا کرتے تھے، اے اللہ میں یہاں پہ آ گیا ہوں۔ یہ تلبیات یہ بندہ پکار رہا تھا، اس کی سواری نے اس انسان کو گرایا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور یہ بندہ فوت ہو گیا۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اغسلوہ بماء وسدر، میرے اس صحابی کو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور اس کے احرام کے اندر اس کو کفن دے دو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ حاجی رب کے سامنے تلبیات پکارتے فوت ہو گیا ہے۔ دنیا قیامت کے دن اپنے پسینے میں شرابور ہو رہی ہوگی اور سواندے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی بھر جائے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر قریبی ایک دوسرے کو، رشتہ دار اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو بلا دیں گے، لیکن یہ خوش نصیب جو حج کی حالت میں رب کے سامنے گیا اور اس کی وفات ہوئی، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اور حج کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جو انسان حج کرتا ہے نہ اس کے اندر کوئی فسق و فجور کرتا ہے، نہ گالی گلوچ کرتا ہے، نہ جانوروں کو تکلیف دیتا ہے، نہ انسانوں کو تکلیف دیتا ہے، نہ انسانوں کو دھکے دیتا ہے، نہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، تو فرمایا اس انسان کے حج کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو ایسے پاک کرتے ہیں گویا یہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ حج کو اگر اللہ قبول کر لیں، حج کو اللہ منظور کر لیں تو اس انسان کو اللہ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور شاندار حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیے، میرے کائنات کے امام نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا مقبول حج اگر کوئی انسان حج کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اس کو منظور کر لے، یہ رب کے دربار میں اس کا حج قبول ہو جائے تو فرمایا اس کی جزا اللہ کے پاس نہیں ہے مگر اللہ اس انسان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے محترم بھائیو، آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے پراپرٹی بنانی ہے، میں نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، میں نے معاشرے کے اندر ایک اعلیٰ شان و مرتبے والا تاجر بننا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، میرے پاس پیسے بہت کم ہیں، میں فقیری کے عالم میں ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں کہ میں دنیا کے اندر عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنا میرے لیے آسان ہو جائے، تو آئیں میں آپ کو ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں۔ سنن ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی علیہ الرحمہ اس حدیث کو لائے۔ کائنات کے امام نے فرمایا
اے میری امت کے لوگوں، اے پیسوں سے پریشان ہونے والوں، اے فقیری سے پریشان ہونے والوں، اے تنگ دستی سے پریشان ہونے والوں، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ فرمایا ہے میری امت کے لوگوں، حج کیا کرو، عمرہ کیا کرو، پے در پہ عمرہ کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگر تم پے در پہ عمرہ کرتے رہو گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اے کائنات کے لوگوں، اگر تم حج کرو گے، تم عمرہ کرو گے، تمہارے پاس پیسے کم ہوں گے، مال کم ہوگا، تمہارے پاس بینک بیلنس کم ہوگا، تو عمرہ اور حج کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے تمہاری فقیری کو بھی دور فرما دے گا۔ آج جو انسان بھی پریشان ہے، جی میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، میں نے زندگی پوری گزارنی ہے، میں نے اپنی اولاد کے لیے وراثت کو چھوڑ کے جانا ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے پراپرٹی بنانی ہے، تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کے اس شاندار فرمان پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے، آپ کو غنی کرنا میرے رب العالمین کا کام ہے۔ میرے سامنے بے شمار لوگوں کے واقعات ہیں، اور خاندان رشتہ داروں میں سے 2-3 واقعات موجود ہیں۔ میرے نہایت ہی قریبی رشتہ دار 30 سال انہوں نے محنت کی، کوشش کی، کاوش کی کہ مال کو کماؤں، حصے تو میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں میں تقسیم کر دیے، اپنی بہنوں میں تقسیم کر دیے، لیکن میرے کھاتے میں کوئی جگہ نہیں آئی۔ انہوں نے خود مجھے یہ بات بیان کی، چند سالوں میں اللہ رب العالمین نے ان کو مستغنی کر دیا، ان کو غنی کر دیا۔ ایک جگہ پہ گئے تو ایک دوست نے ان سے کہا کہ میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے ویزا لگوایا، ٹکٹ کٹوائی اور ان کو عمرہ پہ بھیج دیا۔ عمرہ کر کے آئے تو اللہ نے ان کے لیے مال کے اسباب پیدا کیے، مال کی فراوانی پیدا کی۔ چند ماہ کے بعد اپنی اہلیہ بیوی کو، اپنی والدہ کو اور خود یہ تینوں عمرہ کرنے کے لیے پھر چلے گئے۔ جب عمرہ کر کے آئے تو رب العالمین نے شاندار ڈبل سٹوری ان کو گھر بھی دیا، اپنی بیٹیوں کی انہوں نے شادی بھی کی، اور آج اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی بھی خرید لی ہے۔ لاہور کے ایک بہت بڑے عالم دین، آپ میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا یہ واقعہ خود مجھے سنایا کہ میرے پاس 3-4 مرلے کا گھر تھا اور بہت زیادہ تنگیاں تھی، پیسے کے لحاظ سے بڑی کمزوری تھی۔ کہنے لگے میرے پاس 3-4 لاکھ روپیہ آیا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے حج اور عمرہ کرنا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ کہتے خاندان کے لوگ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ ڈگریوں والے، زیادہ پڑھائی کرنے والے، یونیورسٹیز میں جانے والے، ان کا دماغ پتہ نہیں کام دنیا کے معاملات میں بڑا کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ تو کہنے لگے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز خاندان کے لوگ کہنے لگے کہ آپ پاگل ہیں، آپ کی بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، آپ ان کی شادیاں کریں، اپنے مکان کے لیے جگہ کو خریدیں، جب پھر اللہ پیسے دے گا تو حج عمرے پہ چلے جائیں۔ تو کہنے لگے میرے نبی کی حدیث میرے ذہن میں تھی کہ حج عمرہ فقیری اور گناہوں کو ختم کرتا ہے، یہاں پیسے تو میرے پاس کم ہیں، لیکن میں رب کے سامنے جب وہاں پہ گڑ گڑاؤں گا، اللہ سے دنیا بھی مانگوں گا، آخرت بھی مانگوں گا، اللہ مجھے دنیا بھی دے گا اور میری آخرت بھی آسان کرے گا اور میرے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ کہنے لگے میں نے حج عمرہ کیا، حج عمرہ کرنے کے بعد واپس پاکستان آیا تو کہتے میری بیوی کا حصہ اس کے والدین کی طرف سے اللہ رب العالمین نے دلوا دیا، جو پہلے ملنے کا پتہ بھی نہیں تھا۔ میری ایک جگہ تھی جو بکتی نہیں تھی، اللہ نے وہ بھی سیل کروائی، یہ سارے پیسے میں نے ڈالے، تو آج
2 کنال کے اندر ڈبل سٹوری ان کی، 4 کروڑ کی کوٹھی لاہور کے اندر بہترین لوکیشن پہ قائم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ تو جب یہ واقعہ میں نے ان کے خاندان کے ایک بندے کو سنایا جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اتنی لمبی اس کی داڑھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول لینا چاہیے۔ بڑی بڑی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں، لیکن میں نے جب یہ واقعہ اس کے سامنے رکھا کہ یہ عالم دین صاحب آپ کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے یہ واقعہ مجھے اپنا ذاتی بیان کیا کہ جب میں نے حج اور عمرہ کیا تو رب العالمین نے میری فقیری کو دور کیا۔ کہتا میں جانتا ہوں ان کا گھر کیسے بنا ہے۔ کہتا یہ تے اللہ نو سچیاں کرنے والی گل ہے۔ میں نے کہا ظالم اور رب کو جھوٹا کرنا ہے نعوذ باللہ تم نے۔ میرے نبی کی حدیث ہے جو حج اور عمرہ کرتا ہے رب العالمین اس کی فقیری کو ختم کرتے ہیں اور رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو نہ دنیا کا ہے نہ دین کا ہے، خود بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، میں بڑا دیندار ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں بہت زیادہ دین کا اہتمام کرتا ہوں، میں اصول کا بہت زیادہ پکا ہوں، لیکن میں نے کہا تم کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام کو قبول کرو۔ محمد ذیشان علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہ حج اور عمرہ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ فقیری کو بھی ختم کرتا ہے اور یہ انسان کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ میں نے کہا تو اس پہ یقین نہیں کر لا، اس لیے دوبارہ کلمہ پڑھ کے تو اسلام کے اندر دوبارہ داخل ہو، اسلام کے اس بہترین شاندار پیکج پہ، شاندار آفر پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے تو اعتراض کرتا ہے۔ یہ نہ ہونا کہ کہیں تو جب اس دنیا سے جائے تو اسلام تیرے کھاتے سے نکل جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں حج اور عمرہ کیجئے۔ اس سال تو شاید حج کے لیے فلائٹیں بند ہیں، لیکن اللہ سے دعائیں کیجئے، گڑ گڑائیے، یہ ذوالحجہ کے دنوں میں تکبیرات پکاریے، اللہ کے سامنے داڑے مار مار کے روئیں کہ اے اللہ ہمیں اگلے سال تک زندہ رکھنا، ہم نے حج کرنا ہے، ہمیں اگلے سال تک زندہ رکھنا، ہم نے عمرہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم حج اور عمرے کو ادا آپ کر لیں، آمینہ کے لال علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی یہ پشین گوئی پوری ہوگی۔ اللہ آپ کی فقیری کو بھی ختم کریں گے، اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔